اس زمانے میں اگر نسلوں کی تربیت کی جا رہی ہے تو فرش عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ واقعاً آج کے زمانے میں وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ اب ان اہل بیت کے چاہنے والوں کی تربیت کس نے کی؟ ان کی نسلوں کو شجاع کس نے بنایا؟ ان کے بچوں کو بہادری کا درس کس نے دیا؟ یہی فرش عزائے حسین ابن علی ہے کہ خدا نے امام حسین کے ذکر میں ایک جذابیت رکھی۔ یہ جاذبہ لوگوں کو کھینچتا ہے۔ کھینچنے کا ہدف کیا ہے؟ اتنی تعداد میں لوگوں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ کروڑوں کروڑوں لوگ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں ذکر ابا عبداللہ الحسین پہ۔ اللہ بلا کیوں رہا ہے؟ مولا بلا کیوں رہے ہیں؟ اگر تصور یہ رہا کہ صرف گریے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ہم آئیں 1 گھنٹہ ذکر سنیں اور چلے جائیں، یا ہمیں نمازی بنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا ہمیں روزے دار بنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو کئی ایسے مسلمان ہیں جو بغیر ذکر حسین کے بھی نمازی ہیں، بغیر ذکر حسین کے بھی روزے دار ہیں، بغیر ذکر حسین کے بھی حاجی ہیں۔ تو آج کمال یہ نہیں کہ کوئی نماز پڑھ لے، کمال وہ نمازی کرتا ہے جو امام حسین کے ذکر کے ساتھ مل جائے اور یہ تیاری کرے حکومت الہی کی۔ یہ واحد سوسائٹی اور کلچر و معاشرہ حسینی ہے جس کے اندر یہ استطاعت ہے۔ اور وہ آج ایسا نہیں کہ بعض قومیں اپنی تعریفیں کریں، یہ پریکٹیکل وے میں دنیا کو بتایا گیا کہ کسی میں جرت نہیں وقت کے ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ یہ جرت اگر پائی جاتی ہے تو کل علی میں تھی اور آج علی والوں میں ہے۔ ایسے تو نہیں کوئی ایسے ہی بہادر بن گیا کہ بچپن سے تربیت دی جاتی ہے، اور تربیت کون دیتا ہے؟ فرش عزائے حسین ابن علی دیتا ہے۔ کہا کہ ایک زیارت 40 کا ثواب اتنا ہے کہ مثلا 70,000 عمروں کے برابر ہے۔ ذکر حسین میں آنے کا ثواب اتنا، یہ جذب ہے۔ 2 راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ایک راستہ سلوک کا راستہ ہے، ایک راستہ جذب کا راستہ ہے۔ سلوک کا راستہ تھوڑا محنت، بڑا لمبا راستہ ہے، زہداء کا راستہ، کئی عرفاء کا راستہ، ایک راستہ سلوک کا ہے۔ دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، یہ بیدار تب ہوں گے جب ان کو موت آئے گی۔ تو موت ہمیں کیا کرتی ہے؟ ایک طرح سے جگاتی ہے۔ ایک انسان خواب غفلت میں ہے، اچانک اسے جگایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں، کہ پہلے بیدار تو ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہے، ایک دن تو نے دنیا سے کیا ہونا ہے؟ چلے جانا ہے۔ میں اکثر شیعہ مومنین کو کہتا ہوں، آپ اپنے مردوں کو جب دفناتے ہو تو ان کاندھوں کو ہلاتے ہو۔ ہلایا کسے جاتا ہے؟ جو سویا ہوا ہے۔ جگایا کسے جاتا ہے؟ جو سویا ہوا ہے۔ ہلا کے کیا کہتے ہو؟ اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ حکمت دین کو سمجھو۔ سوال ایک ایسا بندہ جس کی باڈی ایکسپائر ہو گئی، سرٹیفکیٹ ہاسپٹل نے دے دیا کہ یہ نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، چونکہ یہ مر چکا ہے۔ اور اگر کوئی برادر اہل سنت شیعوں کو یہ کرتا ہوا دیکھے، وہ تو ایک الزام اور بھی لگا دیں گے کہ دنیا کی عجیب قوم ہے جو مر چکا ہے اسے ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سن 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 اور سمجھ، کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ قبر میں لیٹا ہوا جسم کیا سن سکتا ہے جو مر گیا، جس کا برین ڈیڈ ہو چکا، تو بالکل سو رہا ہے، اسے علم ہی نہیں کہ میں قبر میں ہوں اس جسم کو، تو کیا وہ میری باتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ اب آپ کہو کہ نہیں مولانا ہم اس کی روح کو سنا رہے ہیں، تو نا پھر روح کو سناؤ نا، پھر بدن کو ہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ آپ بدن کو ہلا رہے ہو۔ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کی حکمت ہے کہ بدن کو ہلا کر حقیقت میں جو بدن کے اوپر زندہ مردے کھڑے ہیں انہیں بیدار کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے، جو سننا ہے ابھی سن لو، اور دیکھو یہ مر چکا ہے، اب ہلا بھی رہے ہیں سن نہیں رہا، جگا بھی رہے ہیں جاگ نہیں رہا، سمجھنے کا بول بھی رہے اب سمجھ نہیں رہا۔ جو کچھ کرنا ہے جب تک زندہ ہو سنو اور سمجھو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے۔
تو پہلا درجہ راہ سلوک کا یقظہ کا ہے، انسان بیدار ہو جائے۔ جب بیدار ہوتا ہے انسان پھر غفلت میں نہیں جاتا، جب بیدار ہوتا ہے انسان پھر رب کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ کربلا میں مولا حسین کے مقابلے میں آیا، آپ کو لگ رہا تھا جاگ رہے ہیں، حقیقت میں سوئے ہوئے تھے۔ اور کربلا میں اگر کوئی جاگ رہا تھا اور اگر کسی سوئے ہوئے کو کسی نے جگایا تو وہ حسین تھے جس نے حر کو جگایا، جس نے جناب زہیر کو جگایا۔ اور جب جاگ جاتا ہے انسان پھر ناصر حسین بن جاتا ہے، پھر عبد خدا بن جاتا ہے۔ تو پہلی منزل یقظہ کی منزل ہے، راہ سلوک کی، کہ جاگو۔